یہ میرے ساتھ کچھ بھائی ہیں بلوچستان سے ان کا تعلق ہے، اور یہ لوگ اتنے مشکل حالات سے لڑ کے علاج کی سہولیات کے لیے آتے ہیں. میں کبھی کبھی حیران بھی ہوتا ہوں اور پریشان بھی ہوتا ہوں، کیونکہ ملتان میں جو اکثریت پیشنٹس دیکھے گئے ہیں ایٹ لیسٹ 50-60% دے بلانگ ٹو بلوچستان. ایون انٹیریئر سندھ کا مریض اب پھر انٹیریئر میں ہینڈل ہو جاتا ہے یا کراچی کی طرف چلے جاتا ہے، لیکن آپ کراچی کے اسپتال میں ٹریننگز کے لیے جاتا ہوں، لاہور چلے جاؤ، ملتان تو اکثریت، ایون ڈی جی خان کے اسپتالوں میں آپ کو بلوچ مریض بہت زیادہ ملے گا یا بلوچستان سے مریض بہت زیادہ ملے گا، اور ان لوگوں کی سٹرگل بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ بھیڑ بکریاں بیچ کر آئے ہوتے ہیں، بہت برے حالات ہیں. اور میں سٹل سمجھتا ہوں کہ صرف 10% پنجاب کے ان شہروں کو، شاید اس سے بھی کم، ٹچ کر پاتے ہیں. 90% یا اس سے زیادہ تو ان شہروں میں آ ہی نہیں پاتے، اور وہ بیچارے وہیں کہیں گمنام راہوں میں مارے جاتے ہیں، اور ان کو بھی بڑی مشکل یہ ساری بیماریاں اور یہ سب کچھ. تو کیا یہ کوئی آسمان سے تو نہیں اترے ہوئے؟ تو صحت کی سہولیات کیسی ہیں وہاں؟ میں اکثر آواز سہولیات ڈاکٹر صاحب صفر، کچھ بھی نہیں ہے. ایمبولینس تک نہیں ہے. ایمبولینس جب وہ مطلب ہے اس کے ٹائر ایسے ہیں کہ ایک ٹائر بھی نہیں ہے ایمبولینس کے اس کو مریض کو لانے کے لیے. وہ بھی کوئی ٹرسٹ والوں نے دی ہوئی ہیں، اسی وجہ سے مریض پہنچتے ہیں ملتان یا ڈی جی خان، باقی کچھ بھی نہیں ہے. اگر خدا نخواستہ کتا کسی کو کاٹتا ہے، کتے کے کاٹنے کا انجیکشن آپ کو سرکاری ہاسپٹل میں نہیں ملے گا. آپ کسی پرائیویٹ فارمیسی سے لے سکتے ہیں لیکن سرکاری میں نہیں لے سکتے. کتنے فیصد لوگ آپ کے خیال میں، جیسے پائند خان ہے تو ہمارے ساتھ اتنے عرصے سے ہمیں دکھا رہے ہیں، تو کتنے فیصد لوگ جو ہیں وہ ان شہروں کا رخ کر پاتے ہوں گے؟ بلوچستان کی کتنے فیصد آپ تو آبادی؟ 10 بتا رہے ہیں، میرے خیال میں 5% بھی نہیں آ سکیں گے یہاں پر. 5% بھی نہیں آ سکتے؟ آپ اتنی تو غربت کے حالات ہیں. غربت کے حالات ہے. دوسرا ان کو یہاں آنے کا پتہ نہیں ہے، سورسز نہیں ہے ان کے پاس، وسائل نہیں ہیں آنے کے لیے. اگر اس طرح کے ہاسپٹل ابھی پائند خان آ سکتا ہے، یا غریب آدمی ہے تو اس طرح کے ہاسپٹل میں نہیں آ سکتا. وہ یا نشتر میں پڑا ہوگا یا ڈی جی خان کی سول ہاسپٹل میں پڑا ہوگا. صحیح ہے. یہاں تک اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. صحیح. جی ہاں. تو مجھے یہ بتائیں کہ پائند خان آپ تو 5ویں-6ٹھی دفعہ آ رہے ہو، ٹھیک ہے، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ طبیعت کیسی؟ طبیعت ابھی تو ٹھیک ہے انشاءاللہ. بہتر ہو پہلے سے؟ پہلے سے بہت بہتر ہیں. آج تھوڑا وزن بھی ہمارا بڑھ گیا ہے. کھاتا پیتا بھی ہم اس سے زیادہ کرنا ہے. بالکل. بھوک بھی لگتا ہے. انشاءاللہ ہم کو صحت بھی اچھی ہے. صحیح. پائند خان جو ہے لیور کینسر سے لڑ رہا ہے، اور ان کے ہاں بڑی وجہ لیور کینسر کی ہیپاٹائٹس بی کا، اور ہیپاٹائٹس بی بہت ساری مائیں ویکسینیشن نہ ہونے کی وجہ سے اپنے بچوں کو تحفے میں دے دیتی ہیں. یہ تو عمر کے اس حصے میں آ رہا ہے. میں نے 18 سال 20 سال 22 سال کا بچہ لیور کینسر سکڑے جگر کے ساتھ دیکھا ہے، جس کا تعلق بلوچستان یا انٹیریئر سندھ سے تھا. وجہ ویکسین کا نہ ہونا. ایک چھوٹی سی ویکسین اگر وہ پیدا ہونے سے پہلے جو ہے ماں کو وہ دوائی شروع کرا دیں اور بچہ پیدا ہوتے ہی امیونوگلوبولنز یا ویکسین لگ جائے بچے کو، تو بچہ ہیپاٹائٹس بی سے بچ جائے. ہیپاٹائٹس بی سے بچ جائے گا تو جگر سکڑنے سے بچ جائے گا، جگر کینسر سے بچ جائے گا، ہیپاٹائٹس ڈی سے بچ جائے گا، لیور فیلئر سے بچ جائے گا. یہ آگاہی نہیں ہے. ماں نے 10 بچے پیدا کر دے گی، 10 کے 10 کو ہیپاٹائٹس بی ہوگا، ماں کو شوہر سے لگ جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں اگر نہ ٹھیک ہوں، اور ویکسین مطلب دنیا اب ہم پہ ہنستی ہے. مطلب میں نے ابھی رومانیہ کا ویزا اپلائی کیا تو میں نے پولیو کے قطرے پی کے سرٹیفکیٹ بنوایا. یہ حالات ہیں ہمارے ملک کے. تو آپ خود سوچیں کہ ہماری کیا عزت رہ گئی ہے نیشنلی انٹرنیشنلی. تو ہم بالکل کنفائن ہوتے جا رہے ہیں. مطلب پیپل ٹریٹ اس لائک کہ ہمارے ہاں صحت کیا ہے، صحت کی سہولیات کیا ہیں، اور ہم کہاں کھڑے ہیں. اگر ہم اسی طرح کرتے رہے اور بلوچستان میں یہ حالات رہے صحت کے، اور لوگ اس طرح مرتے رہے، تو ہمیں یہ چیزیں سوچنی پڑیں گی. اب اس میں بالکل ریسزم نہ لائیں، اس میں بالکل سیکٹزم نہ لائیں. یہ قومی مسئلہ ہے. اٹ از اے نیشنل ایشو کہ اگر ہیلتھ کی فیسلٹیز، جنوبی پنجاب کے بہت سارے انٹیریئرس کے یہی حالات ہیں، انٹیریئر سندھ کے یہی حالات ہیں، کے پی کے میں بہت ساری جگہوں پہ یہی حالات ہیں. آزاد کشمیر کے میرے پاس مریض آتے ہیں، وہ بھی یہی روتے ہیں. اب دا پرابلم از اونلی ود دی اسٹیٹ تھنگس، کہ ہماری جو ریاست ہے وہ کہاں کھڑی ہے اور وہ چیزوں کو کیسے دیکھ رہی ہے. اصل پرابلم پھر ریاست کی طرف سے ترجیحات کا فرق ہے. اگر وہ ترجیحات ٹھیک نہیں ہوں گی تو یہ کسی ایک صوبے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف بلوچ کا، پنجابی کا، سندھی کا. پہلی بات تو میں پہلے ہی اس بات پہ حیران اور پریشان ہوتا ہوں کہ ہماری تقسیم ہی لسانی اور صوبائی یا سیکٹورل نہیں ہونی چاہیے. اس نے پاکستان کو جتنا نقصان پہنچایا ہے اتنا نقصان بھارت سے نہیں پہنچا.
اتنا نقصان کسی ایکسٹرنل فیکٹر سے نہیں پہنچا جتنا ہمارے ہاں لسانی تقسیم نے پہنچا دیا کہ یہ سندھی ہے، یہ پنجابی ہے، یہ بلوچی، اچھا اور کچھ نہیں تو پھر اور فساد ڈال کے رنگ کے ڈال لیتے ہیں. اتنے تو گورے اور کالے آپس میں نہیں لڑے ہوں گے جو ہمارے برے حالات ہیں. تو اگر ہم اس ڈویژن پہ چلتے رہے تو میں تو کبھی نہیں سمجھتا کہ 70-80 سال بعد ہم سسٹین بھی کر پائیں گے. اگر ہم ہیلتھ کو، تعلیم کو، روزگار کو، اور ہم مطلب وائی از دی ریزن گوادر از ناٹ، گوادر کو دبئی ہونا چاہیے. اب کیوں ترقی نہیں کر رہا؟ سی پیک، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ایک وقت تھا 3 سال پہلے ہم گزرا کرتے تھے. اب مجھے پاس سندھ سے مریض آتے ہیں، کہتے ہیں ڈاکٹر عرفان گھوٹکی کشمور کے پاس سے اب دن میں بھی نہیں گزرنا چاہیے، گاڑیاں اتار کے لے جاتے ہیں نیچے. تو اب ہم کس اسٹیٹ پہ آ گئے؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ صحت تو پھر مجھے لگتا ہے شاید عیاشی ہے اس ملک میں. تھینک یو.